اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 69 سے لے کے 74. Ayat number 69. A party of the people of the scripture wish to lead you astray. ایک گروہ جو اہل کتاب کا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھٹکا دے. But they shall not lead astray anyone except themselves. لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بھٹکا سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے. اینڈ دے پرسیو ناٹ، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. وما یشعرون، یعنی اس کا شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا کر رہے ہیں. ہم سمجھ یہ رہے ہم دوسرے کا مطلب کر رہے ہیں، مطلب جو بھی سمجھو اس کو گمراہ کر رہے یا بھٹکا رہے، لیکن وہ دوسرے کا نقصان نہیں، خود کا ہی ہے. آیت نمبر 70. O people of the scripture, why do you disbelieve in the ayat of Allah while you bear witness? O اہل کتاب، کتاب والے، تم کیوں why do you disbelieve؟ تم کیوں ڈسبلیو کرتے ہو یعنی کفر کرتے ہو آیت اللہ کی جو ہے، اس میں اللہ کی آیت میں تم اس کا انکار اور کفر کرتے ہو جبکہ تم خود اس کے گواہ ہو. تو گواہی تو ان کی ہے نا، کیونکہ ان کی تورات کے اندر ہی تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر آیت نمبر 71. O people of the scripture, why do you mix truth with falsehood and conceal the truth while you know? او اہل کتاب، کیوں تم حق اور باطل کو ملا دیتے ہو یا مطلب باطل سے حق کو چھپاتے ہو اور چھپا دیتے ہو حق بات کو جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے کرتے ہو یہ کام. آیت نمبر 72. And a party of the people of the scripture say, believe in the morning in that which is revealed to the believers and reject it at the end of the day so that they may turn back. اور ایک گروہ وہ ہے اہل کتاب میں سے جو یہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ، اور جو بھی مطلب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان سب پہ، اور وہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کے ساتھ مطلب ایمان لے آؤ، اور شام جب ہو جائے دن کے آخری حصے میں تو اس کو ریجیکٹ کر دو، تاکہ ان میں سے کچھ لوگ تو نکل جائیں گے یہ سوچ کے کہ اگر یہ نکل گئے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے، اس لیے چلو بھائی ہم بھی نکل جاتے ہیں. تو لوگ تو کرتے ہی ہیں نا. پھر آیت نمبر 73. And believe no one except the one who follows your religion. اور دیکھو کسی اور کے اوپر ایمان مت لانا سوائے اس کے کہ جو ہمارے دین کی اتباع کر رہا ہے اسی پہ ایمان لانا. تو اس کے بیچ میں اللہ نے جواب یہ دیا، say O prophet، کہو ان سے یا رسول اللہ، verily right guidance is the guidance of Allah، کہ ہدایت جو ہے صحیح سچی ہدایت یقیناً وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتی. And they say، اور وہ کہتے ہیں، do not believe that anyone can receive like that which you have received. تو ایسا تم بھی اس کا ایمان مت لے آنا کہ جیسے کوئی اور جو ہے اس کو ایسا ملا کتاب ملی ہے، یا اس طرح سے جیسے ہم کو مطلب تورات ملی ہے ویسے ان کو کوئی چیز ایسی ملی ہے. تو ایسی کوئی چیز کے اوپر تم ایمان مت لانا، کیونکہ ہم کو جو ملا ہے یعنی وہ ہم کو ملا ہے وہ ویسا کسی اور کو نہیں مل سکتا. ادروائز دے وڈ انگیج یو ان آرگیومنٹ بفور یور لارڈ، اور اپنی کتاب کی کوئی بات ان کے سامنے نہیں بولنا، اس لیے کہ اگر وہ بات تو انہوں نے سن لی تو اپنے رب کے سامنے
وہ تم سے حجت کریں گے، کیونکہ ان کو ایک مل گیا کلو یا ایک مطلب جو بھی ایک ورڈ بھی مت بتاؤ، بولے اپنی بک میں سے ان کو کچھ بھی مت بتاؤ، یعنی ان کو ایجوکیٹ مت کرو اس کے بارے میں. سے اللہ کہہ رہا ہے کہو all the bounty is in the hand of Allah. تمام جتنی بھی یعنی جو فضل ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. He grants to whom he wills. وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. And Allah is all sufficient for his creatures needs, all knower. اور اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میری جو مطلب میرے بندے یا میری مخلوق جو ہے اس کی کیا ضروریات ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. آیت نمبر 74. He selects for his mercy whom he wills, and Allah is the owner of great bounty. اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تو خود مالک ہے بڑے فضل کا. The envy the Jews feel towards Muslims. یہودیوں کے دل میں جو جلن اور حسد تھی مسلمانوں کے لیے. Their wicked plots against Muslims. اور پھر ان کے جو بھی مطلب مکاری کے جو چالیں اور جو بھی وہ لوگ مطلب کرتے تھے ایسی ایسی چالیں جو مسلمانوں کے خلاف تھی. اللہ says اللہ کہہ رہا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. A party of the people of the scripture wish to lead you astray, but they shall not lead astray anyone except themselves, and they perceive not. ایک گروہ جو ہے اہل کتاب میں سے چاہتا ہے کہ آپ کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے، مگر وہ کسی کو گمراہ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو، اور وہ اس کا مطلب علم یعنی اس کو سمجھ بھی نہیں رہے اس بات کو. Allah states that the Jews envy the faithful and wish they could misguide them. یہودی اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہودی جو ہے ان کے دلوں میں جلن جو حسد ہے ایمان والوں کے لیے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ہم گمراہی میں ڈال دیں. Allah states that the punishment of this behavior will fall back upon them while they are unaware. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ حرکت وہ کر رہے ہیں تو اس کی جو سزا ہے وہ انہی کے اوپر آ کے گرے گی، جبکہ وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے، اس سے بے خبر ہے. اللہ کرٹیسائزز them. پھر اللہ نے یہاں ان کی کرٹیسزم بھی کیا ہے کہ ان کو مطلب ان کو جو بھی مطلب جسے بولتے ہیں نا کہ ان کی برائی. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. O people of the scripture, why do you disbelieve in the ayat of Allah while you bear witness? O اہل کتاب یعنی کتاب والے، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کا جبکہ تم خود گواہ ہو. You know for certain that Allah's ayat are true and authentic. تم کو تو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ سچی ہیں اور بالکل صحیح ہے، آتھینٹک ہے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. O people of the scripture, O اہل کتاب, why do you mix truth with falsehood? کیوں تم حق کو مطلب باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو. And conceal the truth while you know. اور تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو حق بات کو، اس کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہو. By hiding what is in your books about the description of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم while you know what you do. تم جو چھپا رہے ہو، یہ جو آیت میں آیا نا کہ تم چھپاتے ہو حق کو، تو یہ وہ چھپانا یہ ہے کہ تمہاری ہی کتاب کے اندر، تمہاری تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بیان ان کے بارے میں سب کچھ آیا ہے. تم اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو.
پھر بھی اس کو چھپاتے ہو. وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. And a party of the people of the scripture say, believe in the morning in that which is revealed to the believers and reject it at the end of the day. ایک گروہ جو ہے اہل کتاب میں سے وہ یہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ ایمان والوں کے ساتھ جو بھی ان پہ نازل ہوتا ہے قرآن میں سے اس پہ، جیسی دن ڈھلے تو تم اس کا کفر کر دو. کیا ایسا ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ایسا کچھ خاص کچھ ہے نہیں، کچھ بھی بولو اور نکل جاؤ. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بد دل ہو جائیں گے کہ ارے یہ کیا، یہ پڑھے لکھے اتنے اگر یہ ایسا بول رہے ہیں. دس از اے وکڈ پلان، یہ بہت برا پلان ہے فرام دا پیپل آف دا بک ٹو ڈیسیو مسلمس ہو آر ویک ان دا ریلیجن. یعنی وہ کمزور مسلمان جو اپنے دین میں کمزور ہیں ان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ. تو کتنا زبردست ان لوگوں کا ٹیڑھا پلان ہے وہ، کہ کتنے سارے لوگ صرف دل میں اگر کمزور ہے وہ لوگ ایمان پہ تو وہ چھوڑ دیں گے، نکل جائیں گے وہاں سے. They decided that they would pretend to be believers in the beginning of the day. تو ان لوگ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ جائیں گے تو ایسا بتائیں گے جیسے ان لوگ نے یہ ایمان لائے، اور دن کی شروعات میں وہ بالکل ایسے ہی بن جائیں گے جیسے کہ ایمان والے. By attending the dawn prayer with the Muslims. اور جو بھی صبح کی جو نماز ہے اس کو پورا ان کے ساتھ ادا کرنا. However, when the day ended, لیکن جیسے ہی دن ختم ہوا، تمام ہوا، they would revert to their old religion, so that the ignorant people would say, they reverted to their old religion because they uncovered some shortcomings in the Islamic religion. ایسا وہ لوگ بولیں گے. تو یہاں پر ان لوگوں نے دین جیسے ختم ہوتا تھا تو یہ بولتے تھے نہیں بھائی ہم اپنے دین پہ واپس جا رہے. وہی یعنی ہم نے یہ تمہارا دین میں آئے تو تھے ہم بہت خوشی لیکن ہم کو کچھ ایسا ملا نہیں، اس لیے ہم اپنے دین پہ واپس جا رہے ہیں. تاکہ جو بے وقوف جاہل لوگ ہیں پھر وہ یہ کہیں گے کہ ارے دے ریورٹڈ ٹو دیئر اولڈ ریلیجن، انہوں نے اپنے پرانے دین پہ آ گئے، کہ ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں سے کچھ کمی یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اپنے اسلامک دین کے اندر. اسلام کا جو دین ہے اس میں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی کمزوری کچھ دیکھی ہے. This is why they said next, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, so that they may turn back, تاکہ وہ لوگ پلٹ جائیں. تو وہ لوگ پلٹ جائیں کا مطلب وہی ہے کہ جو اسلام قبول کر کے آئے ہیں وہ لوگ پلٹ جائے اور وہی اپنا جو بھی ان لوگوں کا شرک بدعت ہے وہ سب کرتے رہے. Ibn Abi Najih said that Mujahid commented about this ayah, which refers to the Jews, یعنی کہ یہ یہودیوں کے تعلق سے نا آیت. تو اس کے بارے میں انہوں نے مجاہد نے کامنٹ کیا, they attended the dawn prayer with the prophet and disbelieved in the end of the day in order to misguide the people. انہوں نے مطلب جو فجر کی جو نماز ہے اس کو اٹینڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جیسے ہی دن ڈھلا تو ان لوگوں نے کفر کیا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. This way people would think that they have uncovered shortcomings. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ یہ سوچیں گے ضرور ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات آئی ہے اسلام کی, in the religion that they briefly followed. یعنی وہ دین جو انہوں نے ابھی فالو کیا تھا اس میں ان لوگوں نے کچھ ایسی چیز دیکھی جس سے یہ واپس چلے گئے اپنے دین میں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ and believe no one except the one who follows your religion. کسی اور پہ ایمان مت رکھنا, ایمان مت لانا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہو, بس اسی کے پر یعنی اس کی بات کو ماننا. They said, do not trust anyone with your secret knowledge. تمہارے اپنے جو بھی نالج ہے, ہمارے اپنے سیکرٹ نالج, اس کے بارے میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا اور بتانا نہیں اس کا ایک ورڈ بھی, except those who follow your religion, سوائے ان کے کہ جو تمہارے دین کے لوگ ہیں یعنی انہی کو بتانا. Therefore they say, do not expose your knowledge to Muslims in order to prevent them
from believing in it. اور وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ اپنا کوئی بھی نالج جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں دینا تاکہ ہم یعنی ان کو جو ہے اپنے دین کے اوپر یعنی جیسے ان کا ایمان یعنی نہیں آئے. does use it as proof against you. اور پھر وہ تمہارے خلاف ہی سمجھو کہ تمہارے اس میں سے جو نالج ان کو ملے گا تورات میں سے وہی چیز کو پھر وہ استعمال کریں گے تمہارے رب کے سامنے کہ یہ پروف ملے گا ان کو کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تھا تم نے ہی تو بتایا تھا. اللہ ریپلائڈ قل ان الہدی اللہ قل ان الہدایا ہدی اللہ. سے او پروفٹ کہو ان سے او نبی ویریلی رائٹ گائیڈنس از دا گائیڈنس آف اللہ. صحیح ہدایت جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس سے ہے اور کہیں سے صحیح ہدایت آ ہی نہیں سکتی نا. اللہ گائیڈس دا ہارٹس آف دا فیتھفل ٹو دا پرفیکٹ فیتھ تھرو دا کلیئر آیت. اللہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو بالکل یعنی کہ جو ایک دم سچا اور بالکل کامل ایمان کی طرف اپنی آیتوں کے ذریعے. plain proofs and unequivocal evidence that he has sent down to his servant and messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اور وہ بالکل سیدھے سادے یعنی کہ مطلب گواہی ہے اور بہت ہی صاف ستھرا ایک دم کلیئر مطلب ثبوت کے ساتھ کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے اتارا ہے اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. This occurs, O you Jews, even though you hide the description of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو چیز ہے یہ تو ہو کے رہے گی اس لیے کہ یہودیوں اگر تم اس کو کتنا بھی چھپاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے بتایا ہے اس کو تم کتنا بھی چھپاؤ وہ تو ہو کے رہے گا. The unlettered prophet whom you find in your books that you received from the earlier prophets. تو the unlettered prophet جو ہے یعنی کہ امی رسول, امی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو جن کو تم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے تورات میں جو تم کو ملی تھی تم سے یعنی مطلب جو پہلے مطلب جو رسول اور نبی آئے ان کے تھرو تم کو ملی. اللہ اسٹیٹمنٹ ان یؤتا احدم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. And they say اور وہ کہتے ہیں do not believe that anyone can receive like that which you have received. اس بات کے اوپر ایمان کبھی مت لانا کہ جیسا ہم کو ملی ہے نا تورات ویسے اور کسی کو بھی ملے گی, یعنی اس بات پہ ایمان ہی مت لاؤ کہ ان کے پاس قرآن ہے. ادروائز they would engage you in argument before your Lord. اور نہیں تو پھر وہ تم کو مطلب حجت بازی کے اندر تمہارے رب کے سامنے پکڑیں گے. They say, do not disclose the knowledge that you have to the Muslims. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو بھی علم ہے وہ مسلمانوں کے سامنے مت بتاؤ. To prevent them from learning it, تاکہ وہ ہمارا جو علم ہے وہ سیکھ نہ جائیں. And thus becoming your equals, اور وہ تمہارے پھر بالکل ہم پلہ ایک دم برابر کے ہو جائیں, اس لیے ان کو کچھ بھی مت بتاؤ. They will be even better because they will believe in it. مگر وہ تو تم سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے اس لیے کہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے تو وہ تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے نا, اور will use it against you as evidence with your Lord. اور پھر وہ تمہارے خلاف بھی اس کو یوز کریں گے کہ تمہارے خلاف اس کو گواہی بنا دیں گے تمہارے رب کے سامنے. And thus establish Allah's proof against you. تاکہ اللہ کے سامنے وہ گواہی جو ہے وہ بالکل مطلب اسٹیبلش کر دے. ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر, اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سیڈ, اللہ نے کہا,
قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. Say all the bounty is in the hand of Allah. تمام فضل جو ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. کہو ان سے He grants to whom he wills. اور وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. Meaning all affairs are under his control. کیونکہ تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہیں. And he gives and takes. اور وہ دیتا بھی اس میں سے اور لیتا بھی ہے. Verily Allah gives faith, knowledge and sound comprehension to whomever he wills. اللہ جسے بھی چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے ایمان، پھر علم اور سمجھنے کی جو صحیح صلاحیت ہوتی ہے وہ. He also misguides whomever he wills. اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ بھی کرتا ہے. By blinding his sight, mind, sealing his heart. یعنی اس کی آنکھیں جو ہے اس کو اندھا بنا کے اس کا جو دل، اس کا دماغ جو ہے وہ ایسا کہ جو چلے ہی نہ، اس کو سمجھ میں نہ آئے، اور یہ کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے. اور hearing and stamping his eyes closed. اور سننا بھی اور اس کی آنکھوں کے اوپر بھی ایک جیسے کہ ایک سٹیمپنگ کی جاتی ہے تاکہ مطلب وہ دیکھ بھی نہ سکے. اللہ ہیز دا پرفیکٹ وزڈم اینڈ دا انایکویوکل پروفس. اللہ کے پاس بالکل صحیح مطلب وہ ہے وزڈم، اور اللہ کے پاس گواہی جو ہے وہ بھی بہت ہی کھلی ہوئی اور بہت ہی مطلب جس کو بولتے ہیں کلیئر. واللہ واسع علیم. And Allah is all sufficient for his creatures' needs, all knower. اور اللہ اپنے بندوں کی ضروریات کو بہت اچھی طرح سمجھتا بھی ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. He selects for his mercy whom he wills. اپنی رحمت کے لیے اللہ خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. And Allah is the owner of great bounty. اور اللہ تو مالک ہے، اونر ہے وہ بڑے فضل کا. Meaning he has endowed you, O believers, with tremendous virtue. اس نے تمہارے پر جو بھی اللہ نے او ایمان والوں جو تم پہ عطا کیا ہے، جو تمہیں مطلب دیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں اچھائیاں ہیں. ان دیٹ ہی آنرڈ یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی عزت بخشی عطا کی ہے اوور آل ادر پروفٹس، باقی کے تمام رسول اور نبیوں پہ. اینڈ بائی ڈائریکٹنگ یو ٹو دا بیسٹ شریعہ دیر از. اور آپ کے لیے اس میں آپ کو اللہ مطلب اس کے لیے ڈائریکٹ کرے گا جو کہ اندر بیسٹ ہے قانون شریعت قرآن کے اندر، اس کی طرف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.